بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور امام کی شخصیت میں کیا سحر ہے؟ سحر کا مطلب وہ اثر ہے کہ نام ہی رضا ہے، یا خدا سریع الرضا ہے، یا اس کا یہ بندہ امام رضا ہے۔ اللہ اکبر۔ سب کے لیے عطا ہے، سب کے لیے بخشش ہے، سب کے لیے جود و کرم ہے۔ امام فرماتے ہیں پروردگار تو دیکھ رہا ہے اور تیری نافرمانی ہو رہی، اور تو ایسے دیکھ رہا جیسے تیری نہیں ہو رہی، کسی اور کی ہو رہی۔ اللہ اکبر۔ اس سے زیادہ آسان الفاظ میں ہمارے اور آپ کے لیے مولا کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ایسے جیسے گلا پرواہ ہو آپ کے الفاظ میرے الفاظ میں کسی اور کی ہو رہی ہے۔ خدا اتنا حلیم ہے۔ حضرت ابراہیم، آپ کے بیٹے اسماعیل بھی حلیم، اور لفظ حلم سے کل ہم آپ کی خدمت میں اہل بیت کی شخصیات میں امام رضا علیہ السلام تک پہنچ گئے۔ خاندان اہل بیت کیسا حلیم ہے؟ فضل بن سہل اور اس کا بھائی حسن بن سہل خراسانی، اس کے بارے میں کبھی تفصیل سے شاید کسی موقع پر بیان کیا جائے، علماء آپ کی خدمت میں بیان کریں۔ یہ دونوں بھائیوں کے مسائل ذوالریاستین کے نام سے پہچانے جاتے تھے۔ بڑی ان کی مامون کے دربار میں ان کی بات مانی جاتی تھی۔ میں پورا واقعہ بیان نہیں کرتا، بہت تفصیل واقعے کے اندر کہ امام کا مشورہ اور ہے اور فضل کا مشورہ کچھ اور ہے حسن کے کہنے پر۔ اور مامون نے امام کے مشورے کو اہمیت دی، اور جو اس مشورے کے خلاف تھے ان افراد کو سزائے موت دی گئی۔ 3 افراد تھے، 2 کا تذکرہ چھوڑ دیتے ہیں، ان سے ہمارا تعلق نہیں عنوان کے اعتبار سے۔ تیسرا ایک شخص جلودی نام، اس کا جیم لام واو دال یہ، جلودی کہیں جلودی کہیں، جلد سے جلودی، یہ ہارون رشید کے زمانے میں مدینہ منورہ میں ظلم کرنے والوں میں یہ بالکل سر فہرست تھا۔ آل ابو طالب پر جتنے ظلم ڈھائے اس نے مدینے میں 7ویں امام کے دور میں، 8ویں امام کے دور کی ابتدا تک، جب تک ہارون کا دور رہا، اس نے اس حد تک ظلم کیے تھے کہ آل محمد کے گھر کو لوٹا تھا، مگر امام علیہ السلام نے اسے بیت الشرف کے اس حصے میں داخل ہونے سے روک دیا تھا کہ جہاں مستورات تھیں اہل بیت۔ اللہ اکبر۔ خواتین کے سارے زیورات، سارے قیمتی سامان خود امام نے کپڑے میں لپیٹ کے لا کے اس کے حوالے کر دیے۔ 8ویں امام کی شخصیت جلودی۔ اب یہ قید خانے میں کیوں ہے؟ کہ اس نے مخالفت کی تھی ولی عہدی کی۔ بڑا خاص تھا یہ ہارون رشید کا، مامون کے ابا کا۔ اس مرحلے پر جیسے ہی اس کو لایا گیا، اور اس کا کام تو یہ تھا کہ اس کو اب تلوار سے قتل کیا جائے گا، جیسے ہی امام نے دیکھا اسے کہ اس کو لا رہے، امام بہت قریب بیٹھے تھے مامون کے، امام نے اس کو دیکھتے کے ساتھ فرمایا میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو مجھے بخش دیں۔ اپنے بدترین دشمن کو، جس نے آل محمد کے گھر پر وہ تمام کا سامان لوٹا، اور جو 7ویں امام کے دور 8ویں امام کے ابتدائی دور کے حالات بہت سخت تھے، اس کو مجھے بخش دیں، کیونکہ بات ہو رہی تھی مامون کے اور مولا کے درمیان، اور اس کی آواز اس تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ وہ یہ سمجھا کہ چونکہ امام رضا کو میں ستا چکا ہوں ان کے گھر پر حملہ کر کے،
سارا سامان لوٹ کے، تو یہ میرے خلاف مامون سے سزا کی بات کر رہے۔ اس نے اپنے طور پہ سمجھ کے چلایا وہیں سے، کہتا ہے مامون سے، مامون تجھے خدا کی قسم ہے اور جو میں نے تیرے باپ کی خدمت کی ہے اس خدمت کا واسطہ ہے، ان کی سفارش مت ماننا، میرے بارے میں امام رضا کی سفارش مت ماننا۔ امام چاہتے تھے کہ اس کی جان بخشی جائے، اسے رہائی مل جائے۔ امام مامون سے اس کو مانگ رہے تھے اور یہ مامون سے اپنی موت مانگ رہا تھا۔ اسے کیا خبر کیا ہونے والا۔ جیسے ہی اس نے کہا مامون سے کہ خدا کا واسطہ تم میں ان کی بات مت ماننا میرے بارے میں، اسے پورا یقین تھا کہ جب امام کچھ کہیں گے اس سے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مامون نے امام کی خدمت میں عرض کی، مولا آپ قسم دے دی ہے، میں اس کو آپ کے حوالے کر دیتا مگر قسم دے دی ہے، اب میں آپ کی بات کیسے مانوں اس کے بارے میں۔ جلاد کو اشارہ کیا، انتہائی معتبر ماحول، امام سفارش کر رہے ہیں، اللہ اکبر، اور دشمن اہل بیت امام کے حلم کو نہیں پہچانتا، وہ سمجھا کہ شکایت کر رہے، صلوات پڑھے محمد والے حبیب خراسانی، اہل سنت کی شخصیت میں سے، اور حالت خواب میں دیکھا اپنے آپ کو، یا مکے میں یا مدینے میں، جوفا کے اندر، جگہ میں اختلاف ہے، خواب ایک ہے۔ کیا دیکھا کہ طواف کر رہا ہے صحن کعبہ کے اندر، شور مچا کہ پیغمبر آئے ہوئے، خواب دیکھ رہا ہے، اور پیغمبر مکے کی کوئی مسجد ابوذر ہے اس خواب کے اعتبار سے، وہاں بیٹھ کر زیارت عام کا اعلان کیا گیا، سب سے ملاقات کر رہے ہیں۔ کہتا ہے حبیب خراسانی کی میں نے طواف مکمل کیا، نماز پڑھی اور سیدھا مسجد ابوذر چلا گیا۔ اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے، لائن لگی ملنے والوں کی، میں لائن میں کھڑا ہو گیا، آہستہ آہستہ آگے بڑھتے پیغمبر کے پاس پہنچا، آپ کے داہنی طرف بڑا تھال رکھا ہوا ہے، اس میں سیحانی کھجور رکھی ہوئی ہے۔ میں نے سلام کیا، ہاتھ چومے پیغمبر کے، اور آپ نے مٹھی بھر کے دائیں ہاتھ سے مجھے کھجوریں عطا فرمائی۔ کہتا ہے میں وہیں تبرک لے کر باہر آیا تو ہر انسان کی خواہش ہوتی گننے والی، گننا شروع کیا، کتنی ملی ہیں؟ 18 تھیں۔ کہنے لگا میں نے یہ گنی اور خواب سے آنکھ کھل گئی۔ کہتا 2 دن کے بعد امام رضا علیہ السلام کی آمد ہوئی۔ یہ شیعہ راوی نہیں ہے، لیکن امام رضا کی خدمت میں شیعہ سنی سب کے سب ایسے ہی عقیدت سے جاتے تھے جیسے کوئی اختلاف کا عنوان ہی نہ ہو۔ اختلاف تو ہے ہی نہیں، امام تو سب کے امام ہیں، جو مانے اس کے بھی امام ہیں، جو نہ مانے اس کے بھی امام ہیں، بس یہی فرق ہے، مان کے مرے گا تو کمال مرے گا، اور مر کے مانے گا تو جہنم میں جلے گا۔ کمال مان کر مرنے میں ہے، مر کر ماننے میں نہیں ہے۔ تو اب امام تشریف فرما تھے، بالکل وہی ماحول سے تعبیر خواب سمجھیے، تعویل خواب سمجھیے۔ امام کی خدمت میں پہنچا، امام ویسے ہی بیٹھے جیسے پیغمبر بیٹھے ہوئے تھے، لائن لگی ہوئی، یہی پہنچ گیا، اور وہی امام کے داہنی طرف کھجور رکھے میں سیحانی کھجور، امام نے اپنے داہنے ہاتھ سے اٹھا کر کھجوریں مٹھی بھر کے اسے دے دی۔ اب خواب میں گن چکا تھا، اس لیے خواب میں گنا مسجد کے باہر جا کے، یہاں گنا امام کے سامنے کھڑے ہو کر 18۔ کہتا ہے مولا حل من مزید، تھوڑا سا اور دے دیجئے۔ امام نے مسکرا کے ارشاد فرمایا اگر جد نے اور دیا ہوتا، اللہ اکبر، اگر جد نے اور دیا ہوتا تو ہم بھی دے دیتے۔ تو پتہ چلا کہ جانشین محمد اگر 8ویں نمبر پر بھی ہو
تو مثل محمد ہے. یمن سے ایک مرتبہ مال غنیمت جب آیا، سرکار کا دور ہے، اور سرکار کا انداز بڑا مختلف تھا. آپ نے ارشاد فرمایا یا علی یہ سکے آئے تھے کہ سکے بانٹ دیجئے. مال غنیمت کے یمن سے آئے تھے، مولا کائنات اللہ کے رسول کے حکم سکے بانٹنے لگے، ایک ایک مٹھی بھر کے دے دیتے. سکے گن کے نہیں دیے مولا نے. سکوں میں آج کا تو مجھے نہیں معلوم، یہ لگتا ہے کہ آج ایسا نہیں ہوتا ہوگا، لیکن ماضی میں ایسا ہوتا تھا کہ سکوں پر لکھا ہوتا تھا 1 درہم یا 1 دینار. اب سکے کا سائز برابر ہو، اس کی ویلیو برابر ہو، لیکن ویٹ میں فرق ہو سکتا ہے. اس زمانے میں جب سکے ڈھالے جاتے تھے تو ویٹ پراپر شاید نہیں ہو پاتے تھے. اور آپ کو تو یاد ہی ہوگا وہ 3 دینار زیادہ وزنی ہیں، 17 اس کے کم وزنی ہیں، یہ روایت آ چکی ہے. خیر، امام نے مٹھی بھر بھر کے مال غنیمت بانٹنا شروع کیا. ایک صاحب کو پرابلم ہو گئی، آئے رسول کے پاس کہ یہ تو علی انصاف نہیں کر رہے، کیا ہو گیا؟ کہ سب کو مٹھی بھر بھر کے دیتے ہیں، کیا پتہ کم چلا جائے، کیا پتہ زیادہ چلا جائے. اللہ اکبر. مجھے بچپن میں جب کبھی جاتے تھے مجلسوں میں تو استاد ہوا کرتے تھے سوسخانی کے، وہ سوسخانی بھی کرتے تھے، تبرک بھی بانٹتے تھے. اور جب استاد سے کہا استاد آج مجمع زیادہ ہے تو مٹھی چھوٹی ہو گئی. کہا استاد آج مجمع مسئلہ نہیں ہے، تبرک بہت ہے، تو مٹھی بڑی ہو گئی. سارا کمال مٹھی کا ہے. صلوات پڑھے محمد. اور سوال تھا مولا کائنات کے حوالے سے. اشکال ہو گیا کہ علی انصاف نہیں کر رہے. کیوں؟ یا کسی کو کم کسی کو زیادہ. مٹھی میں نہ تول رہے ہیں نہ گن رہے ہیں. یا تول کے دیں یا گن کے دیں، نہ گن رہے ہیں نہ تول رہے ہیں. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اچھا ایسا کرو، جس جس کو مل گیا ہے نا سب کو لے آؤ، اور سب سے کہو جو جو ملا ہے اس ہاتھ میں لے کر آئیں. پھر فرمایا کہ ترازو منگا لو، اور ترازو میں جس جس کو ملا ہے ایک مٹھی یہاں رکھو، دوسرے کو ملا وہ مٹھی یہاں رکھو. فرمایا اگر جو کے برابر فرق ہو جائے تو محمد ذمہ دار ہے. اگر جو کے برابر فرق ہو جائے، یہ سمجھانے کے لیے ہے. لفظ جو کا استعمال یہ معیار وزن نہیں ہے، سمجھانے کے لیے تھا. جتنے سب کو بانٹے گئے تھے سب کے سکے رکھے گئے ایک طرف، دوسرے کے ایک طرف، سب کے برابر، بالکل برابر برابر برابر. اب اللہ کے رسول نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا کفی وکف علی سواء فی العدل. میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدل میں دونوں برابر ہیں، دونوں ہاتھ برابر ہیں عدل میں. عدل میں تو دستے عدل ہے علی کا ہاتھ بھی، اور دستے عدل ہے مصطفیٰ کا ہاتھ بھی. جو دستے عدل ہو کبھی دستے ظلم کی بیعت نہیں کر سکتا. وہی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز ہے. اسی ہاتھ اگر جدنے اور دیے ہوتے، اگر جدنے اور دیے ہوتے تو ہم بھی عطا کر دیتے. بات کو سمیٹ رہا ہوں. امام کی بارگاہ سے میں نے کل آپ کی خدمت میں جو بیان کیا تھا کہ ایک ایک مرحلے پر معصومین نے مختلف امراض کی دعائیں بیان کی ہیں. مجھے نہیں معلوم تھا. مجھے آج مجلس میں آنے سے پہلے ایک مومن سے ملاقات ہوئی اور وہ اسی مرض کے حوالے سے، مرگی کے حوالے سے. 8ویں امام کا فرمان میں کل پڑھ چکا. 3 سورے پڑھیے، پانی پہ دم کیجئے، اور ایسے مریض کے چہرے پر اور سر پہ اسے چھڑک دیجئے، دوبارہ کبھی یہ مرض لوٹ کے نہیں آئے گا. 8ویں امام کے الفاظ. 8ویں امام نے حالت خواب میں اپنے بابا کو دیکھا. فرماتے ہیں بیٹا، ہر مشکل وقت پریشانی کے لیے، ہر مشکل وقت میں پریشانیوں کے دور کرنے کے لیے 2 خدا کے نام یاد رکھو، یا رؤوف ہو یا رحیم ہو. یہ بھی کتاب الباقیات صالحات سے پڑھ رہا. یا رؤوف ہو
یا رحیم. گرچہ میں نے دیکھا کہ ہمارے یہاں ایک مزاج بن گیا ہے، آسان عمل بتائیے تو مشکل حل نہیں ہوتی. صلوات پڑھیں محمد والے. یا طہورو یا طاہرو یا طہورو بتاؤں تو الگ موضوع ہو جائے گا. مشکل تھا ہو کوئی لگے کہ ہاں کچھ پڑھ رہے ہیں، یہ کیا یا رؤوف ہو یا رحیم ہو. تو 7ویں امام نے کیوں فرمایا پھر 8ویں امام سے آ کے؟ اس میں نہ وضو چاہیے آپ کو، نہ سمت قبلہ چاہیے، اور نہ اس میں کوئی فگر بیان کی گئی. بس جتنا چاہیں پڑھتے چلے جائیں، یا رؤوف ہو یا رحیم ہو. یہ 2 نام 7ویں امام کی بارگاہ سے 8ویں امام کی برکت سے ہم تک پہنچے اپنی مشکلات کے حل کے لیے. 8ویں امام کا وسیلہ، 8ویں امام کا درود یاد کر لیجیے. اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتک علی من فوق الارض ومن تحت الثری الصدیق الشہید صلاة کثیرة تامة زاکیة متواصلة متواترة مترادفة کافضل ما صلیت علی احد من اولیائک. بس اتنا سا تو ہے، یاد کر لیجیے. اور جب سفر پہ جائیں، آپ سفر پہ جائیں آپ پڑھیں، امام زمانہ علیہ السلام خود پڑھتے ہیں. زمانے کا امام اپنے سفر کے تحفظ کے لیے امام رضا کو وسیلہ بنا دیا. اور اسی لیے شاید ہم نے بس اتنا لیا کہ امام ضامن، اس پر بھی اطمینان رکھیے کہ جو امام کی ضمانت میں ہے وہ کبھی ضائع اور برباد نہیں ہوتا. انسان تو انسان، اگر حیوان بھی امام کی پناہ لے لیں تو حیوان بھی محفوظ ہو جاتے ہیں.